یسوع کے خون سے ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں، لیکن روح القدس جو بیانے کے طور پہ ہمارے اندر ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم گناہ پر غالب آتے رہیں۔ ہیلیلویا۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت۔ یہ لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے روح القدس کے نزول کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، خدا کا مشن خدا کے روح سے۔ آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ خدا کا مشن خدا کے روح سے۔ سمٹائمز ہم خدا کے کام کو اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، خدا کے کام کو اپنے روح سے کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کام کو، خدا کے مشن کو خدا کے روح سے کرنے کو سمجھیں گے۔ آمین۔ وہ کام جو روح کا کام ہے اسے روح میں ہو کے کریں گے تو وہ مفید ہوگا، لیکن اگر روح کے کام کو جسم میں ہو کے کریں گے تو وہ غیر مفید ہوگا۔ پولس رسول غلاطیوں کے خط میں کہتے ہیں، اگر روح کے موافق چلیں گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کام میں، منسٹری میں، خدمت میں، مشن کے کام میں کہیں بھی جسم نہیں آنا چاہیے، اور اگر جسم آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ شریر کہیں نہ کہیں سے غلبہ پا رہا ہے، کوئی رخنا ہے، کوئی خروج ہے، اور شریر ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا کا مشن خدا کے روح سے ہونا چاہیے۔ میں سرپرائز ہوں، حیران ہوں کہ یسوع مسیح کے ساتھ تقریباً 3.5 سال شاگرد رہے۔ انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ پریکٹیکل منسٹری کی ہے، یسوع کو خدمت کرتے دیکھا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ خداوند نے اپنی زندگی ہی میں زمینی خدمت میں ان کو بھیجا کہ جا کر وہ بھی خدمت کریں، اور وہ واپس آتے ہیں اور یسوع کو رپورٹ دیتے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود یسوع کے ساتھ رہنے کے، اس کے ساتھ منسٹری کو ایکسپیرینس کرنے کے، اور اس کی انڈر آبزرویشن، اس کی سپرویژن میں منسٹری کرنے کے باوجود بھی یسوع شاگردوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اوہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمنری کر لینا کافی نہیں ہے، بائبل مقدس کو سیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے تابع رہ کے خدمت کو سیکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو خدمت کرنی ہے، انجیل سنانی ہے، بشارت کا کام کرنا ہے، تو آپ کو روح القدس سے مامور ہونا ضرور ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کا مشن خدا کے روح سے، اپنے روح سے نہیں، اپنی تحریک سے نہیں، اپنی موٹیویشن سے نہیں، خدا کا مشن خدا کے روح سے۔ پاکستانیوں کو خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے، انہیں جو بھی کام ملے، جو بھی منسٹری ملے، جو بھی پروجیکٹ ملے، یہ سمجھتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے اور جڑ جاتے ہیں۔ بے شک وہ خدا کا بلاوا ہے نہیں ہے، لگے ہیں۔ خدا کا مشن خدا کے
روح سے. خدا کا مشن خدا کے روح سے. کیا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ خدا کی مرضی ہے؟ جو کچھ میں کر رہی ہوں کیا وہ خدا کی مرضی ہے؟ بائبل مقدس سے سیکھیں گے خدا کا مشن خدا کے روح سے. کیا آپ کو خدا بلا رہا ہے؟ کیا خدا نے آپ کو کہا ہے سٹیپ ان ہونے کے لیے یا سٹیپ آؤٹ ہونے کے لیے؟ شاگردوں کے پاس اعمال کی کتاب میں مسئلہ پڑ گیا ہے. بیوائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کی دیکھ بھال میں مسئلہ ہو رہا ہے. شاگردوں نے پتہ کیا کہ رسول نے انہیں کہا آؤ ہم 7 نیک نام لوگوں کو چن لیں جو ان کی فکر کریں، ان کی کیئر کریں. اپنے لیے پتہ کیا کہتے ہیں ہم تو دعا اور کلام ہی میں مگن رہیں گے، ہم یہ خدمت کریں گے. خدا کا مشن خدا کے. شاگرد کہتے ہیں یہ بیواؤں کا کام کسی اور کے سپرد کرو. پھر 7 لوگ بلائے، ان پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کی، کہا جاؤ جا کے بیواؤں کی خدمت کرو. اپنے لیے کہتے ہیں ہم تو دعا اور کلام کی خدمت کریں گے، اس سے نہیں ہٹیں گے. یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے، بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے. ہم ایک دم سے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، سوئچ کر جاتے ہیں جہاں چند پیسوں کا نفع نظر آتا ہو. کیا پیسہ سب کچھ ہے؟ نہیں، پیسہ سب کچھ نہیں ہے. جب مر جائیں گے نا، چٹے رنگ دا چوگا پایا ہوئے گا، نہ کچھ جوبی نہ کچھ جوبا، تے نہ ہی وہ تھلے ابے دا سلوکا ہوئے گا. ننگا بدن ہے، خالی بدن ہے، اوپر کور کر کے تو ایسے رکھ دیں گے، اندر مٹی ڈالیں گے، بعد میں کیڑوں کی مکڑیوں کی خوراک بنیں گے آپ. کیا فائدہ اس سب کچھ کا؟ خدا کا مشن خدا کے روح سے. روح سے اپنے سم ٹائمز اپنے جذبات کو بھی خدا کی آواز سمجھتے ہیں. نو، خدا کی آواز کو سمجھنے سننے کے لیے آپ کو روح کے ساتھ سنجیدہ ہونا پڑے گا. اسی پہ آج صبح ہم بات کریں گے. آمین آمین. میرے ساتھ نکالیے ذرا ایک ریفرنس، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت. لکھا ہے اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا ہے. ہیلیلویا. اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا. بیانے کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ایڈوانس. پنجابی سائی. میری اماں تو سائی دیتی ہے، انہیں کوئی کام کہنا ہے نا، اماں کہتے تو سائی دیتی ہے، شوگر لگاتے تھے. تو سائی یعنی ایڈوانس بیانہ، بیانے میں دینا. اب روح کو بیانے میں دینا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر کہہ دیا تھا تمام ہوا. وہ تمام ہوا کیا تھا کہ تمہارے جو گناہوں کا جو خمیازہ بھگتنا تھا، تمہارے جو گناہوں کی سزا تھی، عدالت تھی، وہ آج مجھ میں تمام ہو گئی ہے. تو پھر اگر ہماری قیمت چکا دی گئی ہے، پطرس کے خط میں لکھا ہے تمہاری مخلصی سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ برہ کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. اگر ہماری قیمت چکا دی گئی ہے تو پھر یہ بیانہ کس چیز کے لیے ہے؟ میں اس پورے ویک میں کل رات بھی آج صبح بھی اس پہ غور کرتا رہا ہوں کہ بیانے کا مطلب ہوتا ہے کوئی سودا کرنا ہے آپ نے، اور سودے کے لیے قیمت طے ہو گئی ہے، اور اب اس قیمت میں سے کچھ آپ ایڈوانس دیتے ہیں. ارنسٹ منی بھی اس کو کہتے ہیں، ایڈوانس پیمنٹ کہتے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں. یہ ایڈوانس پیمنٹ دے دی گئی ہے، اور باقی کی تب دیں گے جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، اور جب ہم آپ سے وہ چیز لے لیں گے ہم آپ کو بقیہ رقم ادا کر دیں گے. روح القدس بیانے میں کیوں دیا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. اور خدا کا شکر کہ اس کا جو بھید خدا نے دیا ہے
دیٹ از امیزنگ کہ خدا کس طرح آپ کی اور میری فکر کرتا ہے، آپ کی اور میری فکر کرتا ہے۔ کیا آپ خوش ہیں کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے؟ ہیلیلویا! خدا نے آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس نے لکھوایا ہے اپنی ساری فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ خدا آپ کی فکر کرتا، اپنے ساتھ والے سے کہیے خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ سنیے، بیانہ میں روح القدس کیوں دیا ہے؟ اب سب کو پتا ہے کہ یسوع کے لہو سے جب ہم دھلے ہیں تو ہمارے پاپ مٹائے گئے ہیں، یعنی یسوع کے وسیلہ سے ہمارے گناہ مٹائے گئے ہیں۔ لیکن روح القدس کو جب خدا نے ہمارے اندر ڈپازٹ کیا، پطرس رسول کیا کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرے؟ ایمان لائے اور پانی کا بپتسمہ لے تو روح القدس کیا ہوگا؟ انعام میں پاؤ گے، یعنی روح القدس تمہارے اندر آ جائے گا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب یہ اندر آ جاتا ہے تو یہ بیسیکلی بیانہ ہے جو روح القدس کا بیانہ ہے، جو ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ یہ سائی ہے، یہ خرید لیا گیا ہے، ہماری قیمت چکا دی گئی ہے، اور اس کی وجہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یسوع کے خون سے ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں، لیکن روح القدس جو بیانے کے طور پہ ہمارے اندر ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم گناہ پر غالب آتے رہیں۔ ہیلیلویا! ہم گناہ پر غالب آتے رہیں۔ یسوع نے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہم معافی پانے کے باوجود گناہ کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ راست باز گناہ کرتے ہیں، دیندار گناہ کرتے ہیں، ایمانداروں سے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر روح القدس ہمارے ساتھ نہ ہوتا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایمان لانے کے باوجود ہماری کوئی حالت نہیں رہنی تھی۔ یسوع کے وسیلہ سے گناہ معاف ہوئے ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے گناہوں پر غلبہ ملتا ہے۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ میں ذاتی طور پہ جب خداوند میں آیا، روح القدس کا بپتسمہ ہوا، تو میں نے اپنے دل پہ، اپنے سر پہ، بدن کے ہر ایک عضو پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بیگانہ زبانوں میں دعائیں کی ہیں، آنکھوں پہ، ہونٹوں پہ، بدن کا کوئی حصہ نہیں جو میں نے چھوڑا ہو۔ اور اب بھی میں کئی بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور بس غیر زبانیں بولتا رہتا ہوں، اور اندر ہی اندر میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا میرے دل کو پاک کر رہا ہے۔ جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں آپ جسم پر غالب آتے ہیں۔ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرو گے۔ جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں آپ اصل میں جسم پر غالب آتے ہیں۔ ہیلیلویا! جسم اور جسم کے کاموں پر غالب آتے ہیں۔ پولس کیوں کہتا ہے جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی روحانی ترقی کرتا ہے۔ پریز گاڈ! وہ روحانی ترقی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان لانے کے باوجود آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ روح القدس کو رنجیدہ مت کیجیے، روح سے علیحدگی اختیار مت کیجیے، کیونکہ روح القدس کو یسوع مسیح نے آپ کے لیے مددگار کے طور پہ بھیجا ہے۔ اور اگر مددگار ہی سے ہمارے لڑائی جھگڑے اور تنازع شروع ہو گئے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ یہ جو بیانہ ہے یہ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم جسم اور جسم کے کاموں اور گناہوں پر غلبہ پا سکیں۔ ہیلیلویا! یسوع ایمانداروں سے کہہ رہا ہے کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں روح القدس کا لباس نہ ملے۔ کیوں خداوند نے کہا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب تک یہ جسم کی حالت میں ہیں یہ گریں گے،
یہ پرابلم کریٹ کریں گے، یہ آزمائشوں میں پڑیں گے، لیکن جب میرا روح القدس ان کے ساتھ ہوگا تو وہ انہیں بچا لے گا، وہ انہیں نکالے گا، وہ ان کی مدد کرے گا، وہ گناہ میں پڑنے سے مدد کرے گا، اور اگر پڑ گئے تو وہ نکالنے میں ان کی مدد کرے گا۔ آمین۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور بلند آواز سے کہیے، خدا کے روح میری مدد کر کہ میں گناہ کی حالت سے باہر آ سکوں۔ آمین۔ روح القدس خدا کا روح ہے، اور پولوس ہی کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ تم میں، تم خدا کا مقدس ہو، ہیکل ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اب خدا کا شکر، جب میں اس پہ سٹڈی کر رہا تھا، ایک اور خوبصورت آیت خداوند نے دی۔ روح القدس ہے کہاں پر؟ ہمارے اندر تو ہے، لیکن کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ دیکھیے ذرا دوسرے کرنتھیوں پہلے باب کی 22ویں آیت، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو، ہمارے روح کو کہاں پر دیا ہے؟ ہمارے، دیکھیں قبضہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ اور کلام کہتا ہے دل ہیلا باز ہے، ہیلا باز ہے، اور خدا قبضہ کہاں پر کر رہا ہے؟ یسایہ نے بھی کہا، یہ قوم ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے۔ یسوع مسیح بھی اسی ریفرنس کو اپنی زمینی خدمت میں کوٹ کرتے ہیں۔ اے ریاکارو، یسایہ نے تمہاری بابت کیا ہی خوبصورت نبوت کی ہے، یہ قوم ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے۔ تو خداوند نے روح القدس کو کہاں رکھا ہے؟ ہمارے دلوں میں۔ بیوی کہتی ہے میرے ہسبینڈ، میرے ہبی، میرے ڈارلنگ میرے دل میں رہتے ہیں۔ ہبی کہتا ہے میری وائفی میرے دل میں رہتی ہے۔ وائفی، ہبی، ہبی وائفی۔ عاشق معشوق کہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتی ہے، وہ کہتا ہے وہ میرے دل میں رہتا ہے۔ کلام نہیں پڑھانا، کلام پڑھتے تو کہتے ڈارلنگ تیرے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے، دل میں تو خدا کا ہو۔ دل میں کون ہے؟ کہتے روح القدس کو اس نے ہمارے دلوں میں دیا ہے، دلوں میں دیا ہے، دلوں میں دیا ہے۔ آپ خوش ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ اندر روح ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ گاتے ہیں روح پاک خدا بندہ تو آ۔ ایک اور وہ انڈیا کی وہ بچی ہے، اس نے گایا گیت، اکھاں دیاں باریاں نو بند کر کے دل والا بوہا جدوں کھول ویکھیا، میرے وچ بیٹھا مینوں دسیا مسیح اپنا ہی آپ جدوں کھول ویکھیا۔ یار وہ تو اندر ہے، کیوں بلا رہے ہو اسے؟ کیوں بلا رہے ہو اسے؟ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ تو میرے اندر ہے۔ We carry him، ہم اسے لے کر چلتے ہیں، وہ اندر ہے، اندر ہے۔ پھر اس کا ایک اور بات ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں وہاں ان کے ہوں گا، نہیں ہوں۔ پھر اسے بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بجائے یہ دعا ہونی چاہیے، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایمان کا بڑا اگلا لیول ہے، لیکن ہم نے لوگوں کو یہ سکھا دیا ہے، روح دا گیت گاؤ گے تو روح آئے گا۔ نہیں، یسوع نے کیا سی میرے نانچ جمع ہوو گے میں توڑے وچ ہوواں۔ گیت دی گل ہی کوئی نہیں ہوتی، بس جمع ہو جائیں اس کے نام سے۔ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، آپ کو انویٹیشن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب جمع ہیں دعا کرنا شروع کیجئے، وہ آپ کے بیچ میں۔ خدا کا مشن خدا کے روح سے، خدا کے روح سے، اپنے روح سے نہیں۔ سیموئل جٹ ایک بہت زبردست خادم ہو گزرے ہیں،
وہ دیسی بندے تھے، وہ ایسے چرچ میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، سوٹی پھڑی ہوندی سی، وہ جو بیٹا گاتا تھا کہتا تھا اوئے یسو دے خون دی تعریف کر، اے جے گیت یسو دے خون دے چھٹے سوٹے تھے، برے کے لہو کی ستائش کریں، روح القدس خود بخود جنبش کرنے لگے گا، ہیلیلویا، خود بخود جنبش کرنے لگے گا۔ تو روح القدس کہاں دیا گیا ہے؟ اندر دل میں دیا گیا ہے، اسے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ He resides inside your heart، وہ آپ کے دل میں رہتا ہے، دل میں۔ پرابلم کیا تھا، شکوہ کیا تھا انسان سے؟ یہ یہاں سے ستائش ہو رہی ہے، یہاں سے، دل خداوند سے۔ تو روح القدس کہاں پر بھیج دیا اس نے؟ دل میں بھیج دیا، دل میں رکھ دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ جو کچھ یہ لکھا ہے یہ سچ ہے؟ پھر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور روح القدس سے کہیے میں شکر گزار ہوں کہ تو میرے دل میں ہے۔ آمین آمین ہیلیلویا۔ سنیے، ہماری قیمت چکائی گئی ہے یسوع کے لہو سے، ہماری قیمت چکائی گئی ہے، اور پھر روح القدس ہمیں بیانہ میں دیا گیا ہے۔ سنیے، آپ جس چیز کا بیانہ دے لیتے ہیں آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جس چیز کا بیانہ دے لیتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ یہ چیز اب کسی اور کے استعمال میں رہے۔ جب ہم نے یہ گاڑی خریدنی تھی تو ایک دن کے بعد عید شروع ہو رہی تھی، تو پیمنٹ ہم نے دے دی، آخری دن تھا، میرا خیال رمضان چل رہا تھا، کیا تھا، میری چیک بک کا بھی وہ آخری پیج تھا اور اس پہ بھی آلریڈی کٹنگ ہوئی تھی۔ میں لے کر بینک چلا گیا، میں نے کہا پے آرڈر بنا دیں، وہ کافی ٹائم لگا لیکن پے آرڈر بن گیا۔ پے آرڈر لے کے میں ان کے پاس آیا، تب تک وہ بینک آخری منٹ کچھ رہ گئے تھے۔ خیر وہ آصف صاحب نے پے آرڈر بھیجا، انہوں نے اپنے بینک میں جمع کرایا، وہ جب تک وہ ان کے اکاؤنٹ میں گئی پیمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو بینک بند ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں نے تو پیمنٹ کر دی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے کر دی ہے لیکن ابھی ہم پروسیس نہیں کر سکتے، اب عید کے بعد آپ کو گاڑی ملے گی۔ میں نے کہا میں نے تو گاڑی کی پیمنٹ کی ہے، اب گاڑی تو آپ کی نہیں ہے۔ کہتے بات تو ایسی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے میں نے کہا آپ گاڑی مجھے دیں، کہتے گاڑی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا پھر آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی۔ پھر ایک اور جگہ ہم نے گاڑی کھڑی کی، چابی ہم نے لے لی، اس کے اوپر کپڑا وپڑا ڈالا، یعنی جب میں نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی پھر میں گاڑی کا مالک بن گیا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز کا میں نے بیانہ دیا ہے اب اس چیز کو کوئی اور استعمال کرے۔ میں نے کہا کہ یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، اب یہ میری ملکیت ہے۔ میں آپ کو سکھانا یہ چاہ رہا ہوں، روح القدس آپ کو بیانے کے طور پر دیا گیا ہے، اس چیز کی کنفرمیشن ہے کہ اب آپ کسی اور کی ملکیت نہیں ہیں، آپ خدا کی خاص ملکیت ہیں۔ ہیلیلویا۔ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ یہ میری خاص ملکیت ہے۔ نئے عہد نامہ میں بھی خدا کہہ رہے ہیں یہ میری خاص، تم میری خاص ملکیت ہو۔ اب سنیے اس کا مطلب کیا ہے، روح القدس جو ہمیں بیانہ میں مل گیا ہے، ہم خدا کی خاص ملکیت ہو گئے ہیں، اور اب خدا ہمیں لینے کو آنے کو ہے۔ روح القدس جو ہمارے اندر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ نمبر ایک میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمیں گناہ پر غلبہ دے رہا ہے تاکہ ہم خدا کے معیار پر قائم رہیں، اور نمبر دو وہ ہمیں آمد ثانی کے لیے، یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کر رہا ہے، ہمیں پاک کر رہا ہے۔ کوئی بھی فرد و بشر 100% پاک نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ جیتا ہے وہ گرے گا، کمزور ہوگا، وہ اٹھے گا، وہ پڑے گا، وہ گرے گا، وہ پھر اٹھے گا۔ یہ سب کچھ میں روح القدس اس کی مدد کر رہا ہے، اور اسے پاک رکھنے میں اور اسے پاک بنانے میں مستعد مددگار ہے۔ ہیلیلویا۔ روح القدس صرف بیگانہ زبانیں نہیں ہیں، روح القدس ایک شخصیت ہے، ایک دوست ہے، ایک مددگار ہے جو آپ کے اندر
آپ کے دل میں ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ بیٹے وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنے دل کے سودے نہیں کیے ابھی، ان کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے دل کا سودا آلریڈی ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آپ کو آفر کرے اپنا دل مجھے دے دے، میرا دل تو لے لے، اسے کہ بھائی بہن تو بہت لیٹ ہے، یہ تو سودا ہو چکا ہے، یہ تو سودا ہو چکا ہے۔ اور وہ جن کے دل میں اور بہت سی چیزیں بس رہی ہیں، وہ اسی روح کی مدد سے جو بیانے کے طور پہ اندر پڑا ہے، وہ ان چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں، انہیں اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں، اور پورے کا پورا دل خداوند کو دے سکتے ہیں۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ روح القدس بیانے کے طور پر ملا ہے۔ ہاللیلویا۔ کنسرن دیکھیے خدا کا، پیمنٹ ہو چکی ہے آلریڈی، لیکن ایک پھر اور ڈپازٹ دے رہا ہے، پھر ایک اور ڈاؤن پیمنٹ دے رہا ہے۔ اور یہ ڈاؤن پیمنٹ یہ اس لیے ہے کہ وہ گناہ جو معاف ہو چکے ہیں، انہی گناہوں پر غلبہ پانے کے لیے تمہیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ آمین آمین۔ روح کی ضرورت ہے جسم کے کاموں پر غالب آنے کے لیے۔ اور روح القدس کہاں ہے؟ آسمانوں پہ، بادلوں میں۔ کبوتر روح القدس ہیں؟ کبوتر روح القدس نہیں ہے، کبوتر روح القدس نہیں ہے۔ آگ بھی روح القدس نہیں ہے۔ روح القدس کے مختلف ظہور ہیں، کبوتر کی صورت میں، آگ کی صورت میں، بٹ کبوتر یا آگ روح القدس نہیں ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ ایک اور ریفرنس دیکھیے، رومیو کے نام کا خط 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ بیٹا دے دیا ہے، اور اس کے بعد کیا دیا ہے؟ روح القدس دے دیا ہے۔ تیسرا اکنوم کون ہے؟ بیٹا، روح القدس اور باپ۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے بیچ میں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ خدا خود ہمارے بیچ میں سکونت کرے گا، اس کا خیمہ ہمارے بیچ میں ہوگا، اور ہم خدا کے خیمہ کے چاروں اطراف اس کے لوگ، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب دیکھیے ایک بھید دیکھیے، یوحنا 1:12 میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی یسوع کو قبول کیا، لیکن اس نے انہیں، یعنی یسوع نے ان لوگوں کو جو یسوع پر ایمان لائے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے انہیں خدا کے بیٹے یعنی خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ سنیے ایک اور تھیولوجی یہاں پر لے لیجئے، کلام کی باتیں، علم کی باتیں انہیں سیکھیے پلیز۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یسوع کو باپ کہتے ہیں، خاص طور پہ جو مائیں مڈل پاس میٹرک پاس ہوتی ہیں نا، تو وہ بچوں کے ساتھ اردو بولتی ہیں، جیزس پاپا سے دعا کرو، جیزس پاپا بہت اچھے ہیں، تیرا پلا ہو جائے، جیزس نو پاپا کیویں بنا دیتا ہی؟ جیزس از ناٹ فادر، یسوع باپ نہیں ہے، یسوع خدا کا کیا ہے؟ یوحنا 1:12 میں جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، آپ اور میں جو یسوع پر ایمان لائے ہمیں بھی کیا حق مل گیا ہے؟ ہم بھی خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس رشتے سے یسوع ہمارا باپ نہیں ہے، یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے لیکن بھائی ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے، یسوع ہمارا باپ نہیں ہے۔ یسوع باپ کہہ کر دعا کرنا بند کیجئے، یسوع مسیح ہے
اور یسوع خداوند ہے۔ یہ ترتیب ہے دعا مانگنے کی۔ مانگنا خدا باپ سے ہے، کس نام سے مانگنا ہے؟ یسوع نام سے مانگنا ہے۔ اس نے کہا میرے نام سے باپ سے جو کچھ چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو ترتیب کیا ہے؟ یسوع کے نام سے، مگر مانگنا کس سے؟ باپ سے۔ یہ خداوند نے سکھایا ہے۔ تو جو یسوع کو باپ کہہ کے دعا کرتے ہیں وہ تعلیمی طور پر غلط دعا کرتے ہیں، وہ غلط دعا کرتے ہیں۔ یسوع باپ نہیں ہے، یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے۔ آپ اسے بھائی کے طور پہ لیجئے، بڑا بھائی ہے، خداوند ہے، مسیحا ہے، نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا لارڈ ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ لکھے جس نے بیٹے ہی کو دینے سے دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر سے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ سب سے پہلے خدا نے کیا دیا ہے؟ بیٹا۔ پھر کیا دیا ہے؟ روح القدس دیا ہے۔ اور اب جب ہم ابدیت میں چلے جائیں گے، ہم یہوہ خدا کے ساتھ عبدالآباد اپنی زندگی بسر کریں گے، جہاں بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، اور باپ خود بھی ہے۔ ہم اس کی حضوری میں ہوں گے، خدا ثالوث کی حضوری میں ہوں گے، تینوں اقنوم وہاں پر موجود ہوں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کئی بار تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تثلیث کیا ہے؟ یعنی خدا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، یہ سب کچھ کیسے ہے؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں ایک بندہ ہوں، میں تین تو نہیں ہوں نا، میں کتنے ہوں؟ ایک بندہ۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میں اپنی بیوی کے لیے شوہر ہوں، اپنے دوستوں کے لیے دوست ہوں، اپنے بچوں کے لیے کیا ہوں؟ باپ ہوں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، لیکن یہ تینوں رشتے بیک وقت مجھ میں پائے جاتے ہیں۔ میں باپ بھی ہوں، اپنے باپ کا میں بیٹا بھی ہوں، اور اپنی بیوی کا شوہر بھی ہوں۔ تو اب کیا ہوا کہ بندہ تو ایک ہی ہے، لیکن جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تو میں اس کا شوہر ہوں، جب اپنے باپ کے ساتھ ہوں تو میں اس کا بیٹا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو میں ان کا باپ ہوں۔ تو ایک ہی وقت میں باپ بھی ہوں، ایک ہی وقت میں بیٹا بھی ہوں، اور اسی وقت میں شوہر بھی ہوں۔ تو کیا جب میں بیوی کے ساتھ ہوں تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ جب میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں تو کیا میں اپنے بچوں کا باپ نہیں ہوں؟ تو خدا بھی اسی طرح ہے۔ خدا ایک ہے۔ بائبل میں خدا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک خدا ہے۔ بٹ اس ایک خدا میں تین رشتے ہیں جو سچے ہیں، پاک ہیں، پوتر ہیں، جنہیں کوئی آنچ نہیں، جن میں کوئی چھل نہیں، جن میں کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم تثلیث کو مانتے ہیں۔ خدا ایک ہے لیکن اس کے جوہر تین ہیں۔ بیک وقت وہ باپ ہے، بیک وقت وہ بیٹا ہے، بیک وقت وہ روح القدس ہے۔ آمین۔ خدا نے پہلے ہمیں بیٹا دیا، پھر اپنا روح دیا، اور جب ہم ابدیت میں جائیں گے ہم یہوہ خدا کے ساتھ عبدالآباد اس کی حضوری میں رہیں گے۔ آمین۔ سنیے خاص بات، سم ٹائمز ہم دیندار، ایماندار، راست باز، ہم اپنے زور میں چلنا چاہتے ہیں، اپنے زور میں۔ جدعون سے پتہ ہے خداوند نے کیا کہا تھا؟ خدا کے فرشتے نے جدعون سے کہا، اے خدا کے سورما، خداوند کے زور میں چل۔ کس کے زور میں؟ خداوند کے زور میں چل۔ زبور 46 میں ہم نے کیا گایا؟ رب ساڈا زور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا زور خدا ہے اور ہمیں اسی کے زور میں چلنا ہے۔ سم ٹائمز ہم منسٹری، خدمت، اپنی دینداری، راست بازی، اپنی زندگی کو اپنے زور میں جینا چاہتے ہیں۔ نہیں،
خدا نے روح القدس دے کے ہمیں اپنا محتاج کیا ہے، اور میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، ورنہ ہم جسم میں چلتے، جسم میں فیصلے کرتے، جسم کی باتیں مانتے۔ سم ٹائم ہم خود مختار ہونا چاہتے ہیں، لیکن خدا یہ چاہ رہا ہے تم خود مختار نہیں، تم خدا پر انحصار رکھو۔ ہیلیلویا! خود مختار نہیں بلکہ خدا پر انحصار۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب۔ جب ہم روح القدس کے ساتھ سینسٹیو ہوتے ہیں تو پھر روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ 6 آیت سے پڑھوں گا۔ لیکن اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے، کیا لکھا ہے؟ روح القدس نے کلام سنانے سے منع کیا؟ ارے روح القدس تو کہہ رہا ہے نکلو باہر، جاؤ جا کر انجیل کی منادی کرو، سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ روح القدس تو یہ کہہ رہا ہے یروشلیم، تمام یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ۔ اور روح القدس کہہ رہا ہے کہ آسیا میں کلام نہیں سنانا۔ دیکھیے ذرا شاگرد آگے کیا کرتے ہیں۔ لکھا اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتنیا میں جانے کی کوشش کی۔ پہلے آسیا میں کلام سنانا چاہ رہے ہیں، پھر بتنیا میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ! کلام سنانے سے روح القدس نے منع کیا ہے۔ اتنے سینسٹیو روح القدس کے ساتھ کہہ رہے کلام نہیں سنانا۔ پس وہ موسیٰ سے گزر کر تروآس میں آئے، اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا۔ ہیلیلویا! اب یہ رات کو رویا میں کون دکھا رہا ہے؟ خدا دکھا رہا ہے۔ پہلے 2 جگہ جانے سے منع کر دیا، آسیا اور بتونیا میں منع کیا خدا نے، وہاں نہیں جانا۔ اب رویا میں خدا کیا دکھا رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیا میں آ اور ہماری مدد کر۔ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیا میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ رسول ان دونوں باتوں سے سمجھ گئے ہیں، بتنیا نہیں جانا، آسیا نہیں جانا۔ جب رویا ملی ہے تو سمجھ گئے ہیں کہ ان کو مقدونیا کے پار جا کر ان کو خوشخبری سنانے کے لیے خدا کے روح نے ہمیں بلایا ہے۔ جب آپ روح کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں، خدا بات کرتا ہے، خدا دروازے بند کرتا ہے اور دروازے کھولتا ہے۔ جب آپ روح کے ساتھ یہاں روح القدس ان سے کلام کر رہا ہے، روح القدس انہیں کہہ رہا ہے تو مجھ پر انحصار کرو، مجھ پر ڈیپینڈ کرو، مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی ذات پر نہیں۔ سنیے، خدا اپنے مشن کے کام کے لیے بولتا ہے۔ مشن کے کام کے لیے خدا کا مشن کس کے روح سے؟ خدا کے روح سے۔ مشن کس کا ہے؟ خدا کا۔ روح کس کا ہونا چاہیے؟ خدا کا ہونا چاہیے، اپنا نہیں ہونا چاہیے، اپنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم وہاں پر چرچز بنانا چاہتے ہیں جہاں پر آلریڈی بنے ہیں، اور پھر ہم دوسروں کے لوگوں کو چرانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی کلیسیاں چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیاں بنے، کلیسیا خدا کی ہے۔ پولس کہتا ہے میں وہاں پر کام شروع کروں گا جہاں پر کوئی نہیں گیا، تاکہ میں دوسروں کی نیو پر، بنیاد پر عمارت نہ اٹھاؤں، دوسروں کی بنیاد پر۔ ہمیں سینسٹیو ہونا ہے۔ روح القدس کیا چاہ رہا ہے، خدا کیا چاہ رہا ہے۔ آسیا میں کلام نہیں سنانا، بتنیا میں کلام نہیں سنانا، مقدونیا میں جاؤ، وہاں پر ایک بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہیلیلویا! آئیے ذرا میرے ساتھ 13ویں باب میں، اعمال ہی کی کتاب میں
اس کو میں آلریڈی آپ کو بیان کر چکا ہوں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے اس پر رکوں گا، پھر ہم ایک اور ریفرنس پر چلیں گے۔ رسولوں کے اعمال 13واں باب 2 آیت سے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، کس نے کہا؟ روح القدس نے کہا۔ یہ روح القدس کے ساتھ کتنے سینسٹیو ہے، جب خدا کا روح انہیں کہہ رہا ہے تو یہ اس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ہم لیڈرز کا مسئلہ یہ ہے، ہم 6 مہینے پہلے کچھ اور سنتے ہیں، 7ویں مہینے کے بعد ہم کچھ اور سنتے ہیں۔ تو نے یا تو پہلے جھوٹ بولا ہے یا اب جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے خدا کے روح نے کہا ہے۔ ہم اتنا شغل سمجھ لیا نا ہم نے خدا کے کام کو، مجھے خدا کا روح کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، اب میں نے خدا کا روح نے مجھے کہا ہے۔ 6 مہینے بعد ویژن بدل جاتا ہے۔ اتنے سینسٹیو ہے۔ کیوں سینسٹیو ہے پتہ وجہ کیا ہے؟ یہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے خدا کا روح، اور یہ کیوں سینسٹیو ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ کلیسیا دعا کر رہی تھی اور روزے رکھ رہی تھی، اس لیے خدا کا روح ان سے بات کر رہا ہے، خدا کا روح ان سے بول رہا ہے اور مشن کے کام کا انیشیٹو دے رہا ہے ان کو۔ سنیے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روح القدس نے 2 بندوں کے نام لیے ہیں، کہتے ہیں انہیں میرے واسطے مخصوص کر دو اس کام کے واسطے جس کے لیے میں نے انہیں بلایا ہے۔ خدا کا مشن خدا کے روح سے، خدا کا مشن خدا کے روح سے، روح القدس نے انہیں بلایا ہے۔ اور جب روح القدس نے بلایا ہے اور جب کلیسیا نے ان کو ordain کیا ہے، ان پہ ہاتھ رکھے ہیں، تیل لگایا، ان کے لیے روزے رکھ کر دعا کر کے انہیں رخصت کیا ہے، تو خدا کے روح نے ان کی خدمت کو سرٹیفائی کیا ہے، ٹیسٹیفائی کیا ہے۔ خدا نے ثابت کیا ہے کہ میں نے ان دونوں خادموں کو بلایا ہے۔ اوہو، آپ کے پھلوں سے لوگ آپ کو پہچان لیں گے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، پھلوں سے۔ خدا کا مشن اپنے روح سے نہیں، خدا کا مشن خدا کے روح سے۔ اب یہاں پر اس کلیسیا میں خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ نہ تو ان دونوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایونجلسٹ ہونے کے لیے مخصوص کرو، پادری صاحب ہم آپ کے چرچ میں بڑے عرصے سے آ رہے ہیں، اگر آپ نے سیریس نہیں ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے چرچ کے دروازے تو اور بھی کھلے ہیں، اور بھی چرچز ہیں، تو آپ ہمیں کچھ کریں پلیز۔ تیرے لیے پتر تھلے با کے نہ دعائی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، نہ ہی کلیسیا نے کہا ہے ایس بندے نو اگے لے آؤ، نہ ہی ایلڈرز کی جماعت نے کہا ہے کہ ایک اور ایلڈر کو بھرتی کریں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چرچ نے بھی نہیں کہا اینا بندے نو اگے بلاؤ، بندے نے بھی نہیں کہا سانو اگے لے کے آؤ، روح القدس نے کہا ہے۔ ہیلیلویا۔ مشن کس کا ہے؟ مشن کس کا ہے؟ روح کس کا ہونا چاہیے؟ خدا کا ہونا چاہیے۔ جب چرچ میں سفارشیں چلنا شروع ہو جائیں نا، کام خراب ہے، کام خراب ہے، کام خراب ہے۔ روح القدس کہہ رہا ہے، تو روح القدس اپنے مشن کے لیے فکر مند ہے، روح القدس اپنے مشن کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور روح القدس بندے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ روح القدس ڈیمانڈ کر، ان دونوں کو آگے لے کر آؤ، ان پہ ہاتھ رکھو، انہیں ordain کرو، انہیں ایونجلسٹ بناؤ، انہیں مبشر بناؤ اور انہیں بھیجو۔ اور پھر جب انہیں انوائنٹ کر دیا گیا ہے، پھر نہیں کھلوتے، پھر نکل پے نے، تو پھر کام کر کے آئے نے، کلیسیائیں قائم ہوئی ہیں، پھر اپسٹولک اس میں منسٹری میں چلے گئے ہیں، کالنگ میں چلے گئے ہیں، چرچز پلانٹ کر رہے ہیں، اور پھر آ کے یروشلم کی کلیسیا کو رپورٹ دے رہے ہیں۔ 15واں باب پڑھیے ذرا، یہ آ کر رپورٹ دے رہے ہیں۔ اس طرح کام کیتا ہے خدا نے ساڑھے وسیلے۔ ہیلیلویا۔ روح القدس اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے
بول رہا ہے اگر ہم میں سے کوئی اس کی آواز سن لے۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ ایک اور ریفرنس دیکھیے ذرا، رسولوں ہی کے اعمال میں 8واں باب نکالیے، 26ویں آیت سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے جہاں پر خوجے کو بپتسمہ دیا گیا ہے۔ یہ یونک ہے، خوجہ ہے، نہ مرد نہ عورت ہے، اس کو بپتسمہ دیا گیا۔ پچھلے سنڈے ایک بہن مجھ سے پوچھ رہی تھی، انہوں نے 2 خوجوں کو انجیل سنائی ہے اور کہتی ہیں بھائی کہ انہیں لے آؤں بپتسمہ دیں گے؟ میں کہ کیوں نہیں دیں گے، گج وج کے دیں گے۔ یہ اس کی کہانی ہے، وہ یروشلم میں عبادت کر کے واپس نکلا ہے، افریقہ جا رہا ہے۔ 26ویں آیت سے، پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا، اور حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اگلے 3-4 لفظ کیا ہیں؟ روح نے فلپس سے کہا۔ یہ اصلی والا روح تھا جو فلپس سے بات کر رہا تھا، وہ اصلی والا روح تھا جو کلیسیا سے بات کر رہا تھا۔ ہم اپنے روح میں چلتے ہیں۔ مجھے خدا کے روح نے کہا، نہیں تجھے نہیں کہا، تیرے اپنے روح نے کہا ہے۔ اس وقت تیری وہ ضرورت تھی، آج تیری ضرورت بدل گئی ہے۔ اس وقت ضرورت تھی میں بابا جی دے نال رہنا ہے، پھر کیا نہیں خدا منو ایک بال ٹاؤن لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ختم ہو گئی، خدمت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور افسوس یہ توبہ بھی نہیں کر رہا۔ خدا افسوس کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے تم نے اتنا بھی نہ کہا کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہو گیا گناہ، نافرمانی ہو گئی ہے، سب سے ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پر اینا تے ہوئے نا کہ چھاتی پٹیں تے روئیں تے چلائیں تے کہے میرے کو غلطی ہوئی ہے، بابیو منو واپس لے لو، وہ بھی نہیں۔ شرم آئے گی نا، تے بائکیاں چلاندے ہمیں تے شرم آ رہی ہے نا۔ افسوس، صد افسوس۔ لکھا ہے روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ وہ رتھ پہ جا رہا ہے، رول کو کہہ رہا ہے فلپس اس کے ساتھ ہو لے۔ فلپس دوڑیا دے نال چلا گیا۔ اب آگے آپ سٹوری ساتھ جا کے پڑھ لیجئے گا، اس کا اینڈ اس کی نجات اور بپتسمے پہ ہوا ہے۔ فلپس اس سے پوچھتا ہے خوجہ جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اسے سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے جب تک کو مجھے سمجھائے نا میں کیسے سمجھوں گا۔ شروع سے لے کے یسوع کے کفارے تک لے کر آیا ہے، سمجھایا اس کو۔ جب اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، کہتا ہے پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ کہتا ہے ایک چیز روک سکتی ہے، کیا تو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے؟ کہتا ہے ہاں مانتا ہوں۔ کہتا آ جا پھر پانی چ۔ 2 میں اترے نے، انہوں بپتسمہ دیتا ہے، وہ بپتسمہ لے کے افریقہ چلا گیا۔ اسے خدا کے روح نے اٹھا لیا ہے، کوئی فلائٹ نہیں، کوئی موٹر سائیکل نہیں، کوئی شیکل نہیں ہے، کچھ نہیں، خدا کے روح نے اٹھایا ہے اور اسے ایک اور جگہ پر جا کر رکھ دیا ہے۔ یہ خدا کا روح ہے، یہ ایونجلزم ہے، یہ بشارت ہے، یہ مشن ہے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ سینسٹیوٹی، یہ حساسیت پاکستانی چرچ میں اور پاکستانی لیڈرز میں آ جائے، تاکہ ہم واقعی خدا کا مشن خدا کے روح میں کرنا شروع ہو جائیں۔ آمین آمین۔ خدا کا روح اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے کیا کر رہا ہے؟ بول رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ آپ میں سے کتنوں کا ایمان ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے؟ خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے؟ آمین۔ آپ کا ایمان ہے یہ، اور میں آپ کو بتاؤں خدا آپ کے اس ایمان کو کبھی ڈاما ڈول ہونے نہیں دے گا۔
خدا کبھی ڈاماڈول ہونے نہیں دے گا، خدا اس کو برکت دے گا، اسے بڑھائے گا، خدا آپ کے اس ایکسپیرینس کو پالش کرے گا، اس ایکسپیرینس کو بہت سوں کے لیے انسپریشن بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کے روح میں ہو کے خدا کا کام کرنا شروع کر دیں، خدا کا مشن خدا کے روح سے۔ مکاشفہ کی کتاب 2 اور 3 باب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے۔ یہ 7 کلیسیائیں اس وقت صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہیں۔ یہ کلیسیائیں ترکی میں تھیں، وہ شہر موجود ہیں جہاں پر یہ کلیسیائیں تھیں، وہ جگہ موجود ہیں، لیکن یہ کلیسیائیں وہاں پر موجود نہیں ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ ان 7 کلیسیاؤں کو ایک جملہ، کامن جملہ یسوع مسیح نے 7 کلیسیاؤں سے کہا ہے، بارہا کہا ہے، ایک جملہ۔ دیکھیے وہ جملہ کیا ہے، 2 باب کی 7ویں آیت نکالیے۔ یہ افسس کی کلیسیا سے خداوند بات کر رہا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ روح القدس بول رہا ہے نا، فلپس سے بول رہا ہے، کلیسیاؤں سے بول رہا ہے، رسولوں سے بات کر رہا ہے، اور رسول اس کی بات کو سن رہے ہیں، اور رسول رسپونڈ کر رہے ہیں۔ وہ بتونیا میں نہیں گئے، وہ آسیا میں نہیں گئے، وہ مقدونیہ میں گئے ہیں۔ فلپس نے خدا کی بات کو سنا ہے، روح کی بات کو سنا ہے، اور فلپس اس رتھ کے ساتھ ہو لیا ہے، اور اس سفر کا انجام، اختتام نجات کے کام پر ہوا ہے۔ کلیسیا نے 13ویں باب میں خدا کی آواز کو، روح کی آواز کو سنا ہے، اور جو کچھ روح نے کہا ہے انہوں نے کیا ہے، اور پھر پولس اور برناباس نکلے ہیں، یہ نجات کا کام کر رہے ہیں، شاگرد بنا رہے ہیں، اور یہ کلیسیائیں قائم کر رہے ہیں۔ سنیں کلیسیا، سنیں کہ روح کیا فرماتا ہے۔ افسس کی کلیسیا سے خداوند نے کہا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آگے سمرنا کی کلیسیا ہے، 11ویں آیت دیکھیے ذرا۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پرگمن کی کلیسیا ہے، 17ویں آیت دیکھیے ذرا۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد تھواتیرا کی کلیسیا ہے، 2 باب کی 29ویں آیت۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 3 باب سردیس کی کلیسیا، 6 آیت۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ فیلادلفیا کی کلیسیا، اور اس میں اس کی 13ویں آیت دیکھیے ذرا۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور لودیکیا کی کلیسیا، آخری آیت 22ویں آیت لکھے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سنیے، رسولوں میں اور ان 7 کلیسیاؤں میں ایک بڑا فرق تھا۔ وہ فرق یہ ہے، جب خدا اعمال کی کتاب میں پچھلے چیپٹرز میں جب خدا رسولوں سے، کلیسیاؤں سے، شاگردوں سے کلام کر رہا ہے، روح القدس ان سے بات کر رہا ہے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مشن کے کام کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ سن رہے ہیں، ان کے کان کھلے ہیں، ان کے روحانی کان کھلے ہیں، جسمانی کان کھلے ہیں، اور وہ اسپرٹ میں اس قدر الائنڈ ہیں آپس میں کہ وہ جو کچھ سنتے ہیں اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنیے، وہاں پر اعمال کی کتاب میں جب رسول، کلیسیائیں، شاگرد خدا کی روح کی، خدا کے روح کی آواز کو سن رہے ہیں، انجیل کا کام، بشارت کا کام، مشن کا کام بہترین ہو رہا ہے، بہترین ہو رہا ہے۔
3,000 5,000 لوگ مسیح پر ایمان لا رہے ہیں، بادشاہی کے وارث بن رہے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ہزاروں ہزار ہو گئے ہیں کہ اب شاگردوں نے کاؤنٹ کرنا چھوڑ دیا ہے کہ اتنے ہزاروں کو ہم کس طرح سے گن سکیں۔ جب تک روح القدس کی آواز کو سن رہے ہیں، کنگڈم ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بادشاہی کو وسعت مل رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جب ان کلیسیاؤں نے، یہ 7 کلیسیائیں ہیں اور 7 سے خدا کہہ رہا ہے، کلیسیا سنیں خدا کیا کہتا ہے، کلیسیا سنیں، کانوں سے سنیں روح کیا فرماتا ہے۔ لیکن ان 7 کلیسیاؤں نے خدا کے روح کی آواز کو نہیں سنا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب ہم خدا کے روح کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، ہمارا انجام موت ہے اور صفحہ ہستی سے خاتمہ ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، او خدا نے منو ویژن دیتا ہے، خدا نے منو رویا دیتا ہے، خدا نے میرے نال گل کیتی ہے، روح القدس میرے نال بولیا ہے۔ 6 مہینے بعد پتہ لگ جائے گا روح القدس بولیا سی یا تیرے اپنے خیال سن۔ 2 مہینے بعد پتہ لگ جائے گا وہ روح کی آواز تھی یا تیری اپنی منشا تھی، یا اس وقت تیری وہ ضرورت تھی جو کچھ روح القدس کی تو نے آواز سنی تھی۔ میں نے ایک بڑی پیاری لائن پڑھی، لکھا تھا، جب آپ پہلے سے فیصلہ کر چکے ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت خدا کی آواز کو سننا ناممکن ہے۔ اوہو، کسی دی گل سمجھ آئی ہے؟ آپ نے فیصلہ کر لیا نا، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ جھوٹی سچی دعائیں بھی کر رہے ہیں، خداوند تیری کیا مرضی ہے، 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 اپنی مرضی کو ظاہر کرو، رابا شاٹا کو رابا شاٹا کو را، اپنی مرضی کو ظاہر کر، اپنی مرضی کو۔ نہیں، یہ سب کچھ ڈرامہ ہے۔ تو نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ تو نے اب خدا کی آواز سننا تیرے لیے۔ جس سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں پتا کہ تو نے دل میں کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ اینی استادی وہ بھی خدا دے نال فیصلہ آپ ہی کر لیا ہے، پر صاحب میں انہوں طلاق دینی ہے، نال تھوڑا جا تو ہی دعا کرو خدا دی کی مرضی ہے۔ دعا کد لکھ کرا رہے ہیں جے تو فیصلہ کر لیا کہ میں انہوں طلاق دینی ہے؟ دعا کد لکھ کرا رہے ہیں؟ ڈرامہ؟ صرف پادری صاحب دا دل خوش کر رہے ہیں، نہیں چلو تسی بھی آئے ہوں، تھانوں بندہ موڑ تے نہیں سکتا، چلو کر لو دعا تسی بھی، پر میں انہوں نہیں جے رکھنا۔ تیرا بھلا ہو جائے۔ اس غفلت سے باز آئیے۔ جب آپ واقعی خدا کی سننا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، خدا آپ کو کبھی مس گائیڈ نہیں کرے گا۔ خدا کبھی مس گائیڈ نہیں کرے گا، خدا کبھی پٹھے رات نہیں پائے گا تیرے۔ خدا درست رہنمائی کرے گا، درست ڈائریکشن میں بھیجے گا، درست راہ پر لے کر چلے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں پر اس کو میں لے کر جا رہا ہوں، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ تو خدا آپ کو نافرمانی کی راہ پر نہیں لے کر جائے گا، خدا آپ کو گناہ اور بدی کی راہ پر نہیں لے کر جائے گا، بلکہ خدا مدد کرے گا کہ آپ ان راہوں پر پڑھ ہی نہ سکیں، بلکہ آپ خدا کی راہ پر سیدھے چلتے چلیں۔ آمین، آمین، آمین۔ یہ 7 کلیسیائیں اس وقت زمین پر موجود نہیں ہیں۔ کھنڈرات ہوں گے۔ میں ابھی امریکہ سے واپسی پہ جانا چاہ رہا تھا، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم تھا، نہیں جا پائے، لیکن خدا نے چاہا تو میں جلد جاؤں گا۔ افسس شہر کو دیکھنا ہے، باقی اور کافی چیزیں ہیں وہاں پہ، ان کو دیکھنا ہے۔ جہاں پر یہ کلیسیائیں تھیں ترکی میں ہیں، آپ کو ترکی کا ویزا ملے ضرور جائیے، وزٹ کر کے آئیے، ان مقامات کو دیکھیے جہاں پر یہ کلیسیائیں موجود تھیں۔ ان سب کا ذکر بائبل مقدس میں ہے۔ ایک سبب ہے یہ ختم ہو چکی ہیں، اور وہ سبب یہ ہے انہوں نے روح کی آواز کو نہیں سنا۔ آج دوپہر میں آپ سب سے منت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو آگے رکھتا ہوں۔ آئیے صرف یہ دعا کیجئے، خدا
میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ بول بول کہ میں سنتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے تو نے ایک بار کہا اور میں نے 2 بار سنا۔ اوہ ہیلیلویا! ایک بار کہا بٹ میں نے سنجیدگی دیکھی ہے خدا کے کلام کے ساتھ، روح کی آواز کے ساتھ۔ تو نے ایک بار کہا اور میں نے 2 بار سنا۔ ہم روح القدس کے بپتسموں کے لیے بھی دعا کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے یہ دعا کریں، خداوند میں تیری سننا چاہتا ہوں، میں تیری سننا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد وہ پھر آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، آپ پھر اس کام کو کیجئے، کر گزریے اور پھر اسے خدا پر چھوڑ دیجئے۔ آمین۔ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہیلیلویا۔ میں درخواست کروں گا جتنے لیڈرز ہیں وہ سب سامنے آ جائیں۔ میں پورا ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس نے آپ سے بات کی ہے، خدا نے آپ کے دل سے کلام کیا ہے، آپ کی روح سے کلام کیا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، اس کے کلام کو جو آپ نے سنا ہے، روح کی آواز کو جو آپ نے سنی ہے، آئیں اس سے کہنا شروع کریں، خدا میں ٹھیک جگہ پر نہیں ہوں، میری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، میری مدد کر خدا کہ میں ٹھیک جگہ پر آ سکوں۔ سب سر جھک جائیں، سب آنکھیں بند ہوں اور دعا کرنا شروع کیجئے۔ آئیے دعا کرنا شروع کریں۔ جہاں جہاں آپ کے اندر کمیاں، گھاٹے، کمزوریاں، نافرمانیاں، آئیے اسے خداوند کے سپرد کرتے ہیں، اسے خداوند کے سپرد کرتے ہیں۔ آئیے سب اقرار کی حالت میں آ جائیں۔ وہ بیٹے وہ بیٹیاں جو روح سے معمور ہونا چاہتے ہیں، جنہیں روح القدس کا بپتسمہ چاہیے، وہ لوگ نکل کر سامنے آ جائیے پلیز۔ آئیے زندگی رکی ہوئی ہے، وہ نکل کے سامنے آ جائیں۔ ہم دعا کریں گے، ہاتھ رکھیں گے، خدا آپ کو روح القدس کا بپتسمہ دے گا، روح سے معمور کرے گا۔ سب دعا کرنا شروع ہو جائیں بیگانہ زبانوں میں۔ میں درخواست کروں گا سارے لیڈرز کے ہاتھ رکھیں اور دعا کریں۔ خدا کا روح یہاں پر ہے۔
यीशु मसीह के नाम से रोल को स्लो। कीजिए आगे से पीछे तक हर बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने पहले अपने बेटे के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए और फिर अपने रूह को बयाना के तौर पर हमारे दिलों में रख दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज तूने फिर ईद पेंतिकोस की तरह खुदा हमें अपने रूह से बैप्टाइज किया है, रूह का बपतिस्मा दिया है। तूने हमारी दुआएं जो रुकी हुई थी अपने रूह कुद्स के वसीला से फिर से बहाल किया है खुदा। तूने 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 हमारे बंद लबों को फिर से खोल दिया है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज ईद पेंतिकोस के इस दिन पर हम तेरे रूह को अपनी जिंदगियों में इस तौर पर कबूल करते हैं कि फिर हम कभी रूह को रंजीदा करने ना पाए खुदा। हम रूह की आवाज को सुन सकें, हम रूह के मातहत हो सकें, हम रूह की फर्मा बरदारी कर सकें खुदा। और तूने जो हमारे दिलों में अपने रूह को रखा है, ऐ बाप, तेरा रूह हमारे दिलों से कभी निकलने ना पाए। हमें सिखा खुदा कि हम तुझसे प्यार कर सकें, हम तुझसे मोहब्बत करें खुदा, और हम तेरे रूह के वसीला से तेरी फर्मा बरदारी करें, जिस्म और जिस्म के कामों पर गालिब आएं। और खुदा, हम तेरे पाक मंसूबा और इरादा के मुआफिक हम तुझ में बढ़ते और कामिल होते चलें खुदा। मैं अपने समेत यहाँ मौजूद हर एक जिंदगी के लिए, वो लोग जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, हर एक के लिए ये मिन्नत करता हूँ, हमें अपने रूह से जुदा ना करना खुदा। हम तेरे रूह के वसीला से तुझ में मजबूत और वफादार और फर्मा बरदार होते चलेंगे खुदा। हमारी मदद करना यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।